نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ وقال تعالی: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، مومن وہ فرد ہے، مسلمان وہ جماعت ہے جس میں اعلیٰ درجے پر تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے۔ مسلمان کے لیے تقوی ایک بنیادی شرط ہے۔ قرآن حکیم نے اپنی کتاب مقدس سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے متقی ہونا شرط قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو تقوی حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو راستہ دکھلاتی ہے کہ تقوی کے راستے پر چل کر وہ کامیاب ہوں، ہدایت حاصل کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کریں۔ تو متقی ہونا ایک بڑی بنیادی شرط ہے۔ تقوی کی حقیقت حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تقوی کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ ایک انسان گرد و پیش کے حقائق کا صحیح تحلیل و تجزیہ کرے، اس بات کو سمجھے کہ گرد و پیش کے حقائق کیا ہیں، ان میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور جو صحیح ہو اسے قائم رکھنے کے لیے اپنے تئیں جد و جہد اور کوشش کرے، اور جو غلط ہو اس سے بچنے کے لیے اپنی توانائی استعمال کرے۔ تقوی کے لیے لازمی ہے کہ پہلے انسان کے اندر حق و باطل میں تفریق کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو، فرق کر سکے صحیح اور غلط میں، عدل اور ظلم میں، ایمان اور کفر میں، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں۔ جو آدمی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ جو کچھ بات اس کے گرد و پیش میں کہی جا رہی ہے اس کی قرار واقعی حیثیت کیا ہے، سچ ہے یا جھوٹ، وہ جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے یا سچ کو جھوٹ سمجھتا ہے، شک کی حالت میں ہے، گمان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ انسان
یہ صلاحیت پیدا کرے کہ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے، فرق کر سکے۔ اور محض یہ علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، فرق کا پتہ چل جانا یہ تو علم ہے، اور اس علم پر آگے عمل کہ جو حق اور سچ ہے، عدل اور انصاف ہے، نیکی اور سچائی ہے، اس کا نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے، اور جو جھوٹ اور باطل ہے، کفر اور شرک، ظلم اور ناانصافی ہے، اسے واضح طور پر اپنی سوسائٹی سے دور کرنے کے لیے اپنے تئیں جد و جہد اور کوشش کرے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی، عمل اور کردار کے اعتبار سے۔ یہ دو باتیں ہوں تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ اب ایسے متقی آدمی کی ایک خصوصیت اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہوئے، جنہوں نے تقویٰ کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر لی، ان کا کمال یہ ہے کہ اذا مسہم طائف من الشیطان، جب بھی کوئی شیطانی گروہ، کوئی جماعت کسی پہلو سے ان پر حملہ آور ہوتا ہے، انہیں چھوتا ہے، ان کے وجود کو ٹچ کرتا ہے، ان کی اجتماعیت کو چیلنج کرتا ہے، تو متقی لوگوں کی خصوصیت بیان کی ہے کہ تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ تذکر حاصل کرتے ہیں، یاد رکھ لیتے ہیں، اللہ کے ذکر کے نتیجے میں ان میں ایسی یادداشت پیدا ہو جاتی ہے، تذکر، تدبر اور نصیحت حاصل کرنے کی ایسی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شیطانی کام کو پوری بصیرت اور شعور کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، صاحب بصیرت بنتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام شیطانی ہے، رحمانی نہیں ہے، یہ کام شیطانی جماعت کا ہے، اس کا انسانی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیطانی کارروائی ہے جس نے انسانیت کو اپنی گرفت میں لے لیا، قوم کو غلام بنا لیا ہے۔ اس کی اس کارروائی کا درست تجزیہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ پھر شیطانوں کے بھائی ہیں انسانوں میں سے، اس کے مقابلے میں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جو ان شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ سرکشی میں مزید بڑھ جاتے ہیں، اس شیطانی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں، شیطانی مکر و فریب کے اعلی کار بنتے ہیں۔ متقی لوگ تو مبصرون ہوتے ہیں، قرآن نے کہا صاحب بصیرت ہوتے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں شیطانوں کے بھائی بن جاتے ہیں، اس پورے مکر و فریب میں ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، یا ان کی اس شیطانی کارروائی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یبدونہم فی الغی، وہ گمراہی میں، غوایت میں، ضلالت میں دھستے ہی چلے جاتے ہیں، رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، اور وہ ایک گیم کھیلی گئی شیطانی تو اس میں پھنسے، پھر اس کے بعد دوسری میں پھنسے، پھر تیسری میں پھنسے، مسلسل پھنستے چلے جاتے ہیں، دائرہ سو میں داخل ہو جاتے ہیں،
علیہم دائرۃ السوء، قرآن نے دوسری جگہ کا رکھا، اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو یکے بعد دیگرے ایک سازش سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، شیطان کے جو افکار، خیالات، اس کی مکاریاں، اس کی سازشیں ہیں، چونکہ کھیلتا رہتا ہے، پینترے بدل بدل کر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ پینترا بدل کر آتا ہے تو جو پہلے سسٹم میں اس کے ساتھی ہوتے ہیں اگلے سسٹم میں نئے روپ کے ساتھ سامنے آتے ہیں، یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، وہ پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ایسے سرکل میں داخل ہو گئے کہ جو بھی نیا تانا بانا بنا جاتا ہے، نئی سرگرمی، نیا جال پھینکا جاتا ہے، وہ اس کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں۔ شکاری جب شکار کرنے دریا پر جاتا ہے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، تو جو مچھلی کو شکار کرنے کے لیے دھاگا پھینکتا ہے، کانٹا لگا کر اس میں ایک گوشت ڈال کر یا کوئی گوشت جیسی کوئی چیز یا تکہ بوٹی میں سے کوئی چیز ڈال دیتا ہے، تو اب کیا ہے، جیسے ہی مچھلی اسے منہ مارتی ہے تو یمدونہم، ڈوری ڈھیلی چھوڑتا ہے، اور پھر ابھی تو اس نے صرف منہ لگایا، دل چاہا کہ اسے لے لے، تو جیسے ہی لیا تو اور ڈوری ڈھیلی چھوڑ دی، اچھی طرح نیچے تک کانٹا پہنچانے تک رسی کے اندر امداد دی جاتی ہے کہ لو بھائی کھو، خوب اچھی طرح کھاؤ، چارہ کھاؤ، اچھی طریقے سے پھنسو، اور پھر ایک ہی جھٹکے سے مچھلی باہر آ جاتی ہے۔ تو شکاری نیا جال ڈالے اور اس جال کے اندر رسیاں ڈھیلی چھوڑ دے، اور یہ بات شیطان نے دھمکی دیتے ہوئے اللہ کے سامنے بھی کہی تھی جی، اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو جتنے جال ڈالنا چاہتا ہے ڈال۔ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تجھے روکا؟ جس مخلوق کو میں نے لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، ونفخت فیہ من روحی، اور میں نے اپنی روح اس کے وجود میں ڈالی تھی، آدم، اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو وہاں اللہ نے کہا نکل جاؤ، حکم جب میرا ہے تو میں نے کس کو کس سے پیدا کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، پھر اس کا جسم اگر مٹی کا ہے بھی تو اس میں روح تو میری ہے، تم نے تو اس روح کو سجدہ کرنا تھا یا مٹی کو سجدہ کرنا تھا؟ نکل جاؤ، فاخرج منہا مذموما مدحورا، جاؤ تم اور تمہارے جتنے بھی متبعین ہیں انہیں میں جہنم سے بھر دوں، لاملأن جہنم منک وممن تبعک، تمام کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اس نے اللہ کو دھمکی لگائی کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اپنے گھوڑے، اپنی سواریاں، اپنے جال، ہر طرح کے اس کے خلاف بنوں گا جی۔ جیسے لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو لشکر کا قائد طرح طرح سے کیا ہے حربے اختیار کرتا ہے کہ یہاں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو شیطان آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک انسانوں کو دوست بنا کر ان کے ذریعے سے انسانیت کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔
تمام انبیاء کے واقعات اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر انبیاء اور ان کے ماننے والے متقین کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ جو شیطانی تانا بانا بنا ہوا ہے اس کو سمجھیں، فرق اور امتیاز پیدا کریں حق اور باطل میں، سمجھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صاحب بصیرت بنے، شعور حاصل کریں۔ یہ عقل و شعور، فہم و بصیرت تقویٰ کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ انسان کا شرف، انسان کی عزت عقل سے ہے، شعور سے ہے، ورنہ نفس تو انسان کا ایسا ہے جیسے ایک حیوان کا، جانور کا۔ نفس کے وہی کام ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کا مطالبہ کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پینے کا مطالبہ کرتا ہے، گرمی سردی لگتی ہے تو اس سے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نفسانی تقاضے ہیں۔ یہ تو جانور میں بھی ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہو تو جانور بھی آ کر سائے میں درخت کے نیچے کھڑا ہوتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو چارہ چرنے کے لیے جانور بھی جاتا ہے۔ پانی کی پیاس لگتی ہے تو جہاں پانی کا امکان ہوتا ہے، دریا ندی نالے پہ، وہ بھی جاتا ہے۔ تو نفسانی کام ہے۔ انسان کا اس سے کیا امتیاز ہے؟ جیسے وہ جانور ہے ایسے یہ جانور ہے۔ اس جانور کے اندر بھی ایک دل دھڑک رہا ہے، دل دھڑکنے والا ہی تو جانور ہوتا ہے، اس کی روح ہے، اس کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے۔ بھوک لگی ہے اور جہاں سے چارہ ملنے کا امکان ہے تو دل فیصلہ کرتا ہے، اس جانور کو کہتا ہے چلو وہاں چلے، پانی پینے وہاں چلے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے فلاں جگہ چلے۔ یہ بھی تو ارادہ ہے نا۔ اس درجے کا دل تو اس میں بھی ہے، اور دل سے متعلق معمولی سی عقل بھی اس میں ہے۔ نفس زیادہ، قلب اس سے کم، اور عقل اس سے بھی بہت تھوڑی۔ کبھی بھی آگ کے اندر جانور خود چھلانگ نہیں مارتا، اتنی عقل تو اس میں بھی ہے۔ انسان کا معاملہ الٹا ہے، انسان میں عقل بہت زیادہ ہونی چاہیے، قلب اس کے تابع ہو، اس سے کم درجے کا بھی ہو تو کام چل جائے گا۔ اور نفس کی ضروریات اور تقاضے اس سے کم بھی ہوں۔ اسی لیے جانور کو تو چارہ ملے تو صبح سے شام تک چرتا رہے گا، انسان زیادہ سے زیادہ 3 وقت کھائے گا، سوائے آج کل کے خوابوں کے کہ صبح بھی دوپہر بھی شام بھی ہر وقت منہ چرتا رہے جانور کی طرح، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن مہذب سوسائٹی اول تو 2 ٹائم کھاتی ہے، صبح اور شام، اور زیادہ زور لگاؤ تو دوپہر میں بھی کھا لیا۔ باقی اوقات کھانے پینے کی حقیقی طلب نہیں ہے، تھوڑا ٹائم ہے نا، 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم ہے؟ بڑی مشکل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، سارے ملائیں 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں کھانا کھایا جاتا ہے تو 1.5 گھنٹہ بس۔ لیکن عقل کی ضرورت ہر موقع پر ہے، صبح سے شام تک، رات گئے تک، سونے اور لیٹنے تک میں بھی عقل کی ضرورت ہے اور قلب کی ضرورت ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر انسان ہے، اور عقل ہی کی بنیاد پر صاحب بصیرت بنتا ہے۔ پھر یہ ایک عقل صرف ذات تک، یہ عقل صرف اپنے کنبے اور قبیلے تک، یہ عقل ایک قبیلے اور ایک شہر یا ایک ملک تک، یہ عقل جو کل انسانیت کے مسائل کے تناظر میں۔ تو جتنی عقل بڑھتی جائے گی اتنے ہی درجات بڑھتے رہیں گے، تقویٰ بڑھتا جائے گا۔
عقل مند آدمی ہی دراصل متقی ہو سکتا ہے، بے وقوف آدمی متقی نہیں ہو سکتا، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس لیے جتنے صوفیاء اور مشائخ ہیں وہ عقل مند ہیں۔ صوفیاء نے کل مقامات انسانیت کے بیان کیے ہیں 10۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت خواجہ نقشبند، چاروں سلسلوں کے تمام صوفیاء کا اتفاق ہے کہ انسان کے لیے جو سلوک اور احسان کا تصوف کا راستہ ہے، اس میں کل مقامات 10 ہیں جو صحابہ کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے مرتب کیا۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم، کہ عقل سے متعلق مقامات اور احوال کتنے ہیں؟ نفس کے صرف 2، قلب کے صرف 3 اور عقل کے 5 مقامات۔ جو بیچارہ صوفی صرف نفس کی تہذیب میں پڑا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 2 مقام حاصل کرے گا، 8 سے محروم رہے گا۔ اور جس صوفی نے مزید قلب کی اصلاح کے لیے کام کیا تو 3 اور حاصل کر لے گا، بس 5 ہو گئے۔ آدھا تصوف غائب ہے، اور جس میں عقل ہوگی اس کے لیے 5 مقام بنیادی طور پر، عام لوگ، خاص کے لیے تو اور 3 بھی ہیں۔ تو بنیادی طور پر عقل اس کی خصوصیت، اس کو سیکل کیا جائے، عقل و شعور سے صاحب بصیرت بنے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کیونکہ جب وہ عقل اس کی سیکل ہوگی تو تبھی بصیرت آئے گی نا۔ بصیرت وہ فہم و ادراک ہے جس کے ذریعے سے آپ گرد و پیش کے معاملات کا تحلیل و تجزیہ کر کے حق، سیدھے اور ایک روشن راستے پر سفر کریں۔ اور اس کا تعلق بصیرت قلبی اور بصیرت عقلی سے ہے۔ قلب دیکھنے لگے، ان آنکھوں سے نہیں۔ ان آنکھوں سے دیکھیں تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں بصر، اور جب دل کی آنکھ سے دیکھے اور دماغ کی آنکھ سے دیکھے، عقل کی آنکھ سے دیکھے تو اسے کہتے ہیں بصیرت، اضافہ ہو گیا۔ تو بصیر ہونا یہ ایک ایسا وصف لازم ہے کہ جس کے ذریعے سے چیزوں کا درست ادراک ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا صاحب بصیرت ہو، دیکھنے والے ہو، تقویٰ کی آنکھ سے مشاہدہ کریں، دھوکہ نہ کھائیں، شیطانی جال میں نہ پھنسیں۔ یہ متقی لوگ، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ جس نے عقل دور رکھ دی تو وہ بیچارہ کیا تحلیل و تجزیہ کرے گا۔ آج یہ بات سمجھنا بہت ضروری اس لیے ہو گیا کہ پچھلے 250-300 سال سے مسلمانوں سے بحیثیت مجموعی یہ بصیرت غائب ہو گئی، تقویٰ نہیں رہا۔ جب تقویٰ نہیں رہا تو بصیرت غائب ہو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل میں تمیز، اور جو باطل ہے اس سے اجتناب، جس میں انسان شرک، فسق اور بدعت، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب برتے، انسانیت کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی جناب میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، یا انسانیت کے خلاف ظلم اور ناانصافی پر مبنی کوئی جرم ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے،
گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہی متقی۔ اور 250-300 سال سے جب سے مسلمان غلامی کی حالت میں ہے، بالخصوص بر عظیم پاک و ہند، بحیثیت مجموعی تقویٰ کے ماحول سے عاری ہو چکا ہے، تو بصیرت بھی کھو گئی، جذباتی ہے، اشتعال انگیزی ہے، ہر نعرے باز، ہر مکر و فریب، ہر طرح کا جال سامراج بچھائے تو خوب دوڑتا ہے۔ عقل کی بات ہو، شعور کی بات ہو، بصیرت کی بات ہو تو اس سے محروم ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے دوڑتا ہے، پراپگنڈے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ یہی وہ جذباتیت ہے جس نے اس خطے کو ابھی تک غلامی کی لعنت میں مبتلا کیا رکھا ہوا ہے۔ غلامی مسلط، ذہنی غلامی، تعلیمی غلامی، سیاسی غلامی، معاشی غلامی، فکری غلامی مروب ہے۔ اپنی دھرتی، اپنی قوم، اپنے دین، اپنی ملت، اپنی قومی خصوصیات سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ اس کی اپنی شناخت کیا ہے، اس کا اپنا وقار کیا ہے، اس کی اپنی عزت کیا ہے، اس کی اپنی زبان کیا ہے، زبان بھی اس کی نہیں رہی۔ تو جہاں تعلیم، سوچ، فکر، سیاست، معیشت، سماجی تمام معاملات اپنے نہ ہوں، غیروں کے ہوں، اور وہ اس کے پیچھے بگ ٹوٹ بھاگا جا رہا ہو۔ بگ ٹوٹ کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کی باگ، جس سے گھوڑا کنٹرول ہوتا ہے، وہ باگ ٹوٹ جائے تو پھر آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا۔ تو وہ بگ ٹوٹ گھوڑا جو ہے جدھر کا رخ کر لے، سوار جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ تو اب اس کے رحم و کرم پر ہے۔ تو غلامی کے جس راستے پر آدمی دوڑتا جا رہا ہے تو پھر بے لگام خواہشات کا بندہ ہے، پھر ہر کوئی چیز چمکتی ہوئی سامنے آئے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ غلامی کی نئی شکل بن رہی ہو تو اسے آزادی کہتا ہے، نیا سامراجی نظام اور نیا جال سامراج بچھا رہا ہو تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جی، جال بچھایا 1757 میں سراج الدولہ کے خلاف، تو جتنا بھی وہاں کا عقل سے پیدل یا مفادات رکھنے والا طبقہ ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ۔ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے میں آگے آ گیا، نشاندہی یہاں کر رہا ہے کہ فلاں فلاں ہے، پکڑ لو۔ عقل کی بات اگر ٹیپو سلطان نے کہی تو سارے کے سارے گرد و پیش کے، اور خاص طور پر ان میں مسلمان غداری کے لیے سب سے آگے۔ نظام حیدرآباد، غدار ابن غدار، جو ٹیپو سلطان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے، نعرہ لگاتا ہے اسلامی حکومت کا، جو مسلمان ہے جی حیدرآباد دکن کی ریاست بڑی اسلامی ہے۔ کبھی کرتوت معلوم کیے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کے خلاف نظام حیدرآباد نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ انگریزوں کے کس جال میں پھنس کر اس نے اس بر عظیم پاک و ہند کی غلامی کی دوسری اینٹ رکھی تھی ریاست میسور میں۔ جی، کون لوگ تھے وہ جنہوں نے 1803 میں دلی پر قبضہ کرایا؟ وہی مغل دربار کے بکے ہوئے مولوی اور بکے ہوئے حکمران طبقے، خواہ وہ حکیم شمس الدین ہو یا مولوی تراب علی ہو،
کیا تاریخ سے ان کے نام مٹائے جا سکتے ہیں؟ جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کے خلاف غداری کا ارتکاب کیا، عقل فروشی کا کام کیا، سامراج کے جال میں پھنسے، اس کے لیے کردار ادا کیا، تاریخ کے صفحات سے کھرچ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ کون ہے شاہ شجاع جیسے جو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے برطانیہ کے اعلی کار بن کر افغانستان گئے تھے؟ عقل کہاں گئی تھی؟ برطانوی سامراج کی اعلی کاری میں گئے تھے نا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں غدار کون تھے؟ تقویٰ سے محروم، عقل اور شعور سے محروم، ذرا سے مفاد اور لالچ میں حریت پسندوں کو غلام بنانے والے غدار، جاگیردار، وڈیرے، مولوی، پیر، گدی نشین، کیا ان کی تاریخ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے؟ ہزاروں لاکھوں متقی اولیاء اللہ کو شہید کرانے میں انہوں نے غداری کا کردار ادا کیا۔ 55,000 علماء دلی میں شہید کیے گئے ان کی غداری کی وجہ سے۔ بھائی دلی پر تو حریت پسندوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اس لاہور سے بیٹھ کر انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا ہے۔ مسلمان فوجیں، سکھ یہاں کے لے جا کر دلی پر دوبارہ قبضہ ہوا اور وہاں کے غداروں کو ساتھ شامل کر، کیا تاریخ کے صفحات سے انہیں کھرچ کر پھینکا جا سکتا ہے؟ خوب شور مچایا گیا کہ ذل اللہ فی الارض، بعد برٹش شہنشاہیت ہندوستان پر قائم ہو گئی۔ کسے نہیں معلوم کہ جب شہنشاہ برطانیہ نے یہاں 1912-13 میں دورہ کیا تو کون کون پیر خانے اور کون کون پڑھے لکھے تھے جنہوں نے کیا سفارش نامے پیش کیے؟ دربار 1919 میں لگا یہاں لاہور میں گورنر ہاؤس میں، تو پورے پیروں کی فہرست ہے، 60 70 80 کے قریب، اس پورے پنجاب کے سارے پیر پورا سفارش نامہ لے کر آئے ہیں کہ آپ کی حکومت تو کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسلام آ گیا، امن آ گیا۔ بڑے بڑے آپ کے شاعروں نے جو آپ کے ہیرو ہیں، کیا اس وقت اس دربار میں شہنشاہ برطانیہ کے حق میں قصیدہ نہیں لکھا؟ آج آپ نے کتابوں سے کھرچ کر پھینک دیا تو چھپ جائے گا۔ اس کی باقیات کے اندر وہ پورا قصیدہ موجود ہے جو شہنشاہ معظم کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہ سارے ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں کہ انہوں نے جلیانوالہ باغ کی آزادی اور حریت کے بعد مسلمانوں کو ٹھنڈا کر کے برطانیہ کے لیے کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی، پروپیگنڈا کیا، اس کے کتنے پیسے ہم نے مسلمانوں کو دیے، کتنے ہندوؤں کو دیے، کتنے سکھوں کو دیے، کون کون تھا، نام کی پوری فہرست موجود ہے جی۔ ان جاگیرداروں کی فہرست موجود ہے، چیف آف پنجاب، اس پنجاب کے تمام جاگیرداروں کی پوری تفصیلات موجود ہیں اس میں کہ کس کس نے اپنے اپنے علاقے میں انگریز کے لیے کون کون سی خدمات سر انجام دیں، کون کون سے پیر خانے تھے، کون کون سے جاگیردار تھے، کون کون سے وڈیرے تھے جو بعد میں سیاست کے فرعون بنے، ان کو جاگیریں دی گئی، ان کی گدیوں کے لیے زمینیں وقف کی گئیں، ان کے جعلی جانشین مسلط کیے گئے۔ نہیں ہوا، تاریخ موجود۔ اور یہاں کا بیچارہ عام آدمی بڑا خوش تھا کہ جی ساڑھے پیر سائیں جی حکومت کی تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھی حکومت ہے، تو پیر کی بات مان رہے ہیں۔
حقیقت نہیں دیکھ رہے، عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے کہ غلامی مسلط ہوئی ہے یا اعلی کاری کے لیے کام ہو رہا ہے۔ کوئی آزادی کی بات ہے؟ آزادی اور حریت کی پوری جدوجہد کو سبوتاج کیا ان جذباتی لوگوں نے۔ تاریخ کے صفحات سے کیا 1935 کی مسجد شہید گنج کا واقعہ کھرچ کر پھینکا جا سکتا ہے؟ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر شرارت کی گئی، سرکاری پولیس کے سکھ نوجوانوں سے مسجد شہید کرائی گئی اور ادھر سے مسلمانوں کے لیڈروں کو اٹھا دیا۔ جب پنجاب کے اندر آزادی اور حریت کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، یہاں کا مسلمان، یہاں کا سکھ، یہاں کا ہندو آزادی کے لیے متحد ہو رہا ہے، تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کی بنیاد پر سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے سکھ لیڈروں کو پیسے دیے گئے، میدان میں نکلو کہ مسلمان تمہارے خلاف جلوس نکال رہے ہیں، اور مسلمانوں سے کہا گیا لو پیسے لو، اشتہار لگاؤ پورے لاہور میں، راتوں رات مسجد ابھی شہید ہوئی ہے، راتوں رات اشتہار بھی لگ گئے سکھوں کے خلاف۔ مسلمان خوش ہیں، دو جی ہمارے لیڈر ہیں، مسجد کی شہادت پر لاہوری جو قربانی دے رہے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 1935 کا الیکشن مذہب کے نام پر، مذہب کے دیوانے مسجد کی حفاظت کے نام پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اس شاعر کو بھی کہنا پڑا جس نے قصیدہ پڑھا تھا کہ لاہور کے نوجوان بڑے جذباتی ہیں، غلامی کا نیا ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے، گریٹ گیم کے لیے اڈا بنایا جا رہا ہے، انسانیت کے خلاف اس خطے کے انسانوں کی غلامی کو نیا ٹچ دینے کے لیے نیا نظام بنایا جا رہا ہے، نئے الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو ماشاء اللہ اسلام کے نام پر خوب تحریک چلائی گئی، جس میں مذہبی لوگ بھی، پیر بھی، جاگیردار بھی، سیاست دان بھی، پڑھے لکھے گریجویٹ بھی، کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آ گئے۔ آج 70 سال ہو گئے، ان 70 سالوں میں کبھی عقل سے سوچا کہ اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہوا، یا وہی معاشی اور سیاسی نظام جو انگریز سامراج 200 سال سے اس خطے کے وسائل کو لوٹنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، وہی اسی طرح دولت یہاں سے نکل کر برطانیہ ہی جا رہی ہے، کوئی رکی؟ جی انگریزوں کے زمانے میں بھی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی یہی کام کیا، شیطان نے برٹش شہنشاہیت کے زمانے میں بھی یہی کام کیا، اور ماشاءاللہ آزاد ملک حاصل کر لینے کے باوجود بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے کہانیاں ہیں آپ کے حکمرانوں کی، دولت یہاں سے لوٹتے ہیں ملک سے، اور جائیداد خریدتے ہیں برطانیہ میں، پیسے رکھتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں، سامراجی ملکوں میں، نہ یہاں گھر بناتے ہیں نہ یہاں وسائل رکھتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت بنایا ہو اور تھوڑے سے حالات بدلیں تو پورا کا پورا بیچ کر پیسہ وہاں منتقل کر دیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی، سیاستدان، مولوی، مذہبی پیر، ان کی جائیدادیں اس ملک سے زیادہ باہر برطانیہ اور امریکہ اور ان کے تسلط ایشین ٹائیگر ملکوں ملیشیا، انڈونیشیا اور فلاں فلاں میں۔ کیوں؟ جو کام پہلے گورے انگریز کر رہے تھے وہی کام کالے انگریز کر رہے ہیں۔ بڑی بنیادی سی بات سمجھیے، اس دور کے شیطان کی بڑی بنیادی کارروائی انسانیت کے خلاف معاشی استحصال کی ہے۔ سرمایہ داری نظام جس زمانے سے وجود میں آیا ہے
اس کا کام انسانی محنتوں پر ڈاکہ ڈالنا، قوموں اور ملکوں کے وسائل لوٹنا۔ یہ کمپنی کے بھیڑیے قزاق، جنہیں برطانیہ نے باہر نکال دیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے، 60 ڈائریکٹر قزاق تھے، برطانوی معاشرے کے شریف لوگ نہیں تھے۔ انہیں مہذب سوسائٹی کی اپنے خیال کے مطابق برطانیہ سے نکال باہر کر کے سمندروں میں جلا وطن کر دیا۔ انہوں نے مل کر کمپنی بنائی تھی، وہ لوٹ مار کے لیے یہاں آئے تھے، سونگتے پھرتے تھے کہاں وسائل ہیں۔ امریکہ بھی چھان مارا، افریقہ بھی لوٹ لیا، ہندوستان پہ بھی قبضہ کر لیا، بر عظیم پاک و ہند پہ عرب کے وسائل بھی لوٹ لیے۔ تو ان کا مقصد تو دنیا بھر سے وسائل لوٹنا ہے، نہ وہ یہودی مذہب رکھتے، نہ عیسائی مذہب رکھتے، نہ اسلام کا مذہب رکھتے۔ ان کا مذہب کیا؟ لوٹ کچھ وسائل پر قبضہ، وہ کسی بھی لبادے میں ہو جائے۔ یہودی لبادے میں اگر اسرائیل پر قبضہ کرنا ہے تو وہاں قبضہ کریں گے، عیسائی لبادے میں اگر کسی عیسائی ریاست پہ قبضہ کرنا ہے یا عیسائیت پھیلانی ہے تو وہ کریں گے، اور اگر کہیں اسلام کے لبادے میں لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے تو وہاں کریں گے۔ ان کا مذہب سرمایہ داری ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا قاری محمد طیب صاحب، جو 60 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے، مولانا محمد احمد صاحب کے بیٹے، 1928 سے لے کر 82-83 اپنے انتقال تک دارالعلوم کے محتمم۔ 1970 کے آس پاس دلی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، فکر اسلامی کی جدت کاریاں سیمینار ہوا، بڑے لوگوں نے مقالات، وہ چھپے ہوئے ہیں پورے مقالات جنہوں نے پڑھے تھے، ان میں مقالہ ہے حضرت قاری طیب صاحب۔ تو حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج جو اسلام کو ہے وہ اقتصادیات کا ہے، معاشیات کا ہے، مذہب کی ظاہری شکل و صورت اور عقیدے کا نہیں۔ خاص طور پر جو آج اپنے آپ کو دیوبند سے جوڑتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں۔ دیوبند کا نمائندہ کہتا ہے کہ آج کا چیلنج اقتصادی ہے، معاشی ہے، اس لیے جب تک اس چیلنج کا مقابلہ اسلام کے نقطہ نظر سے نہیں کیا جائے گا، اسلام غالب نہیں آ سکتا۔ جدید زمانے میں اسلام غالب نہیں آ سکتا، مغلوب رہے گا۔ معیشت آپ کی نہیں ہے، معیشت غلام ہے، اقتصادی نظام دوسروں کا ہے۔ تو آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ اسلام آ گیا؟ اگر 1947 میں پاکستان بننے سے 1 سال پہلے پاکستان کا مجوزہ اسٹیٹ بینک IMF اور ورلڈ بینک سے معاہدہ کر کے اس کی قرضوں کی معیشت کا اعلی کار بن جاتا ہے، تب ملک بنایا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ یہ بیچارہ افغانستان جس میں نہ کوئی وسائل ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اس کا اسٹیٹ بینک، اس کا بینکاری نظام، اس کا معاشی ڈھانچہ، وہ ورلڈ بینک، IMF اور عالمی سامور امراضی طاغوتی طاقتوں سے ماورا ہو کر اپنا معاشی نظام چلا سکتا ہے؟ نہیں۔ آج 75 سال ہو گئے یہاں کے بڑے بڑے شیخ الاسلاموں کو پاکستان کا بینکاری نظام بلا سود بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، ہر دفعہ شکست کھائی ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں کا معاشی نظام، یہاں کا بینکاری سسٹم سود اور استحصال کے اس عالمی ظالمانہ نظام سے بندھا ہوا ہے کہ جس کو آپ کا باز، آپ کی خواہش، آپ کے فیصلے، آپ کی لکھی ہوئی رپورٹیں، آپ کی ہوئی کارروائی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ اس کے غلام۔ آپ کو ذرا 1 سال قرضہ نہ ملے تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بھائی پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو لینڈ لاکڈ نہیں ہے، اس کے پاس سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں،
ہاں جی صحرا بھی ہے، زرخیز زمینیں ہیں۔ سعودی عرب پورے جزیرۃ العرب میں گھرا ہوا ہے، اس کی معیشت کی لگام بین الاقوامی سامراج کے پاس۔ اس سامراج کے نمائندہ صدر نے کہا تھا کہ اگر میں 15 دن کے لیے سعودی عرب کا ناطقہ بند کر دوں تو دھڑام سے نیچے گر جائے گی حکومت۔ کہا تھا کہ نہیں؟ کویت، قطر جو سمندری ساحلوں پر ہے، اہم ترین مقامات ہیں، تجارتی راستوں پر ہیں، عالمی شاہراہوں پر ہیں۔ افغانستان تو بیچارہ لینڈ لاکڈ زمین ہے، نہ سمندر لگتا، نہ کوئی بڑے دریا ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی صنعت ہے، نہ کوئی تجارت ہے، زراعت ہے۔ کس بات کا ریونیو؟ آپ کی تمام تر اکانومی کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی کہاں بیٹھی ہے؟ امریکہ میں۔ چنانچہ جیسے ہی، جس کا آج آپ خوشیاں منا رہے ہیں اسلام کی، جیسے ہی معاملہ ہوتا ہے 15 اگست کا، انہوں نے فوراً 8-9 ارب ڈالر جو انہی کے دیے ہوئے تھے، دا افغانستان بینک، داب جسے کہتے ہیں، اس کے انہوں نے فوراً ضبط کر دیا۔ اپنی مرضی سے ایشو کریں گے، ان کی شرائط مانو گے تو یہ تمہیں دیے جائیں گے، نہیں باقی کوئی حکومت نہیں بنی، آپ کو مجبوراً عبوری وزیر خزانہ بنانا پڑا، عبوری گورنر اسٹیٹ بینک افغانستان کا بنانا پڑا۔ کون لوگ ہیں؟ کیا اس معاشی نظام سے آزادی حاصل کر لی؟ پھر ایک بڑے خوش فہم بزرگ کہتے ہیں کہ جی افغانستان پر تو کوئی قرضہ ہی نہیں ہے۔ ذرا افغانستان بینک کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے، گورنرز بینک افغانستان کی پوری رپورٹ موجود ہے کہ 2.25 ارب ڈالر قرضہ موجود ہے، اور آزاد ذرائع کے مطابق 5.5 ارب ڈالر کا قرضہ ہے افغانستان کا۔ اور دنیا میں قرضہ بغیر سود کے ہوتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جو سرکاری طور پر قرضہ مان کر اس کا سود ادا کرنا ہے، اور وہ جو 20 سال میں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے وہاں اپنے پنجے گاڑے ہیں، وہاں کے وسائل پر قبضہ کیا ہے، وہاں کی معیشتوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، وہاں کے معدنیات کے نکالنے کے ٹھیکے بین الاقوامی کمپنیوں نے لے لیے ہیں، وہاں کا آئل، وہاں کا گیس، وہاں کے تمام راستوں کی تمام چیزیں، وہ اس کے معاہدے ان کمپنیوں نے کر لیے ہیں۔ تو تم اپنی اس غلام معیشت کے ساتھ اسلام کا معاشی نظام قائم کر سکتے ہو؟ ہاں، وہ معاشی نظام قائم ہو سکتا ہے، وہ اسلامی مالیاتی نظام قائم ہو سکتا ہے جو سامراج کو مطلوب ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام جو سعودی عرب میں اسلام کے لبادے کے ساتھ، جو پاکستان کے بلا سود بینکاری کے مالیاتی نظام میں، وہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو سرمایہ داری کو کچھ نہیں کہتا، وہ تو اس لوٹ کسوٹ کو جائز قرار دیتا ہے، بلکہ اسی سرمایہ داری کو مشرف با اسلام کرتا ہے، اسلام کا لبادہ اڑاتا ہے۔ اندر سے سرمایہ داری آپ دیکھیے، جیسے دوسرے بینک جو پروڈکٹ دے رہے ہیں وہی اسلامی بینک دے رہا ہے، اسی شرائط کے ساتھ، بلکہ اس کا سود تھوڑا ہوتا ہے۔ اسلامی بینک کی کرائے کی قسط جسے جائز قرار دیا ہے، کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ کر، وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ تو کرائے کے نام پر کٹ رہی ہوتی ہے۔ سود میں تو جو سود طے کر لیا باقی بینکوں نے وہ دینا ہے، جو ہیلا کیا اس سے استحصال مزید بڑھ گیا، ظلم مزید بڑھ گیا۔ دیکھو، بینک سے آپ نے قرضہ لیا، عام بینک سے
تو ظاہر سود دینا ہے نا آپ کو. گاڑی قرضے پر لی، گاڑی تو آپ کی ہے، جو پیسے قسط کے طور پر ادا کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ اصل سے کٹ رہا ہے قرضے سے، اور کچھ حصہ سود کے نام پر وہ وصول کرتا ہے. لیکن اسلامی فائنانسنگ میں کیا ہوتا ہے؟ گاڑی بینک کے نام ہے، آپ کرایہ دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں، اور کرایہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پچھلے قرضے کے بقایا جات اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، سود دے رہے ہیں اور کرایہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے ہی 15 اگست کے بعد افغانستان میں حالات بدلے تو OIC اس کا فوراً اجلاس ہوا جدہ میں. باقی کام بھی انہوں نے ادھر ادھر کے نعرے لگائے، لیکن ایک اس بیان میں بڑا اہم جو اصل ہدف تھا کہ جی اب فوری طور پر طالبان کو چاہیے کہ ہمارا اسلامی مالیاتی نظام نافذ کرے. اسلامی مالیات کے مطابق بینکاری نظام بننا چاہیے. اور ماشاءاللہ پاکستان میں اس اسلامی بینکاری کا جو بانی ہے وہ کہتا ہے میری خدمات حاضر ہے، لے لو، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. مالیاتی نظام جیسی خدمت ماشاءاللہ پاکستان میں کی بھی ویسی خدمت جا کر وہاں کریں گے. اب پاکستان میں عالمی کمپنیاں، ہاں جی ملٹی نیشنل کمپنیاں کتنا کچھ روزانہ یہاں سے ریونیو اٹھا کر لے جا رہی ہیں. ہر سال کی ذرا رپورٹ، آج کل تو رپورٹیں ڈیٹا سارا اوپن ہوتا ہے جی، ہر سال ہر مہینے ہر ملٹی نیشنل کمپنی کتنا ریونیو یہاں سے، کتنا پیسے نکال کر لے جا رہی ہے، منافع پرافٹ. 1 روپیہ ٹیکس دیتی ہے نیسلے والی بوتل یہاں، وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے سے. ہمارے ملک کا پانی بوتل میں بند کر کے 70 روپے کی بوتل آپ کو بھیج دی، پانی بیچا جاتا ہے، اور اس کا پرافٹ کہاں جا رہا ہے؟ پرافٹ ہے لوٹ کھسوٹ. 40-50 روپے 60 روپے کلو دودھ لے کر 120 روپے کلو دودھ بیچ کر ہمارے ملک کا دودھ، ہمارے ملک کے کاشتکار کی محنت، اس کا استحصال نہیں ہو رہا. کوک، پیپسی، میکڈونلڈ، جتنے بھی یہ آپ کے فوڈ سے متعلق ہیں، کھاد سے متعلق ہیں، بیج سے متعلق ہیں، ان تمام کے ذریعے سے جو لوٹ کھسوٹ پاکستانی وسائل وہاں جا رہے ہیں، سعودی عرب کے وسائل وہاں جا رہے ہیں. ماشاءاللہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں جتنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بوتلیں، کوک، پیپسی، میکڈونلڈ، فلاں فلاں فلاں، پیزا ہٹ 25 لاکھ کا مجمع کھاتا ہے، اس تمام کی آمدنی کہاں جاتی ہے؟ جن یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں جی، جس امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اب اسلام کے لبادے میں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر ایسا ہی نظام افغانستان میں قائم ہونا ہے جس کے 100% حقائق سامنے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے پاس کیا وسائل ہے؟ تمام وسائل آپ کو باہر سے لینے ہوں گے. آپ کہیں جی چین سے لیں گے تو چین پاکستان کو وہ قرضے دے رہا ہے سود پر، تو افغانستان کو قرضے بغیر سود کے دے گا. روس جو ہے وہ کوئی قرضے دے رہا ہے، جس کو بھی دیے ہیں بغیر کسی سود کے ہوتا ہے. تو اقتصادیات جو بنیاد جی اساس قرآن حکیم نے جس کے بارے میں کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں طاقت اور قوت دی، ٹھہرایا، اور تمہارے لیے معاشی وسائل تمہارے لیے رکھے، اور تم اپنے وسائل کو قبضہ کرا دو سامراج اور شیطان کو. ہم نے تمہارے لیے وسائل رکھے تھے، او پاکستانیوں تمہارے وسائل تمہارے ہیں، اس پر کوئی امریکہ برطانیہ سامراج یا کوئی عالمی بینک قبضہ کرے تو تمہاری حریت اور آزادی کو چیلنج کیا اس نے. او افغانیوں افغانستان کے وسائل تمہارے ہیں، اس پر کوئی بھی بیرونی طاقت آ کر قبضہ کرے
تو دراصل تمہاری آزادی کو سلب کر لیا۔ آج غلامی کی یہ شکل نہیں ہوتی کہ کسی کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو غلام بنایا جائے گا، آج غلامی کی شکل اقتصادی ہوتی ہے۔ اور وہ غلام اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھو، کس نے روکا ہے؟ حج کرنا چاہے حج کرو، پیر صاحب کے دربار میں جانا چاہے تو چلے جاؤ، حتیٰ کہ پگڑی پہنو، داڑھی لگاؤ نہ لگاؤ، برقع پہنو یا برقع نہ پہنو، سارے اصول اور ضابطے بدل گئے۔ کہتے ہیں کہ جی عورت کو آزاد ہے، چاہے وہ پردہ کرے یا نہ کرے، تو 20 سال بعد نیا اسلام آیا ہے۔ پہلے اگر اسلام میں برقعے کی پابندی تھی اور محرم کی پابندی تھی، تو اگر سعودی عرب نے بدل دیا کہ نہیں جناب اب پردے کی ضرورت، عورت کھیلے کودے، سینما گھر جائے، گاڑی چلائے، ہاں جی حرم میں چہرہ کھول کر سیکورٹی کرے، اسلام بدل گیا نا۔ آج سے 40 سال پہلے، 40 سال کے پہلے عرصے میں، 40-50 سال کے عرصے میں تو یہ نہیں تھا۔ آج سے 20-25 سال پہلے جب طالبان آئے تو کیا ہے؟ پردے کی سخت پابندی، اور پردہ بھی سخت، گرمی میں وہ ٹوپی والا اور اوپر پورے گھیر والا کپڑا جس میں سے آگے پیچھے نہ نظر آئے اور نہ پسینہ خشک ہو۔ اور اب کہہ رہے ہیں ترجمان صاحب کہ جو عورت کی مرضی ہے چہرہ کھلا رکھے یا بند کرے۔ شریعت بدل گئی، اسلام بدل گیا، کیا بدل گیا؟ کل تک جن کے خلاف لڑ کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا دونوں طرف کی طاقتوں نے، امریکہ کے ایجنٹ پچھلے 20 سال سے افغانستان پر حکمران تھے اور سسٹم امریکہ کا چلا رہے تھے، ان کے ایجنٹ بنائے جاتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے، ہم امریکہ سے جہاد کر رہے ہیں۔ آج وہ آپ کی کونسل کے ممبر بن گئے، انہوں نے بھی بہایا انسانیت کا خون، اور انہوں نے بھی بہایا، انہوں نے بھی ڈرون حملے کیے، امریکہ کے لیے کردار ادا کر کے افغان عوام کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے بھی کام کیا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں سارے مل کر، یعنی چور ڈاکو بھی، لٹیرے بھی، اور بزام خیش اسلام کے نمائندے بھی، اور ملا بھی اس کے اندر شریک ہو جائے، مل کر کیا ہے جامع حکومت بنانی چاہیے۔ اگر اشرف غنی کی حکومت شیطان تھی اور امریکہ کی اعلی کار تھی، آج وہ رحمانی کیسے ہو گئے؟ اور ان کے خیال کے مطابق اگر یہ دہشت گرد تھے اور مذہب کا غلط استعمال کر رہے تھے مذہب کے نام پر، تو آج کیسے کیا ہے لبرل ہو گئے؟ بیائی نہیں، پاکستان کا جو 70 سال پہلے اس بر عظیم پاک و ہند میں جو کچھ کھیلا گیا تھا کھیل، اسی کا ہاں جی ایک نیا فیز افغانستان میں کھیلا جا رہا ہے۔ خوش فہمی بہت بری بات، دھوکہ کھانا بڑی اچھی خواہش ہے کہ پاکستان میں اسلام آ جائے، بڑی اچھی خواہش ہے کہ شریعت کا نفاذ افغانستان میں ہو جائے، بڑی اچھی خواہش ہے کہ سعودی عرب اسلامی مملکت بن جائے، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جس کی اپنی غلامی ہے، معاشی غلامی ہے اور سیاسی غلامی ہے، وہ آزادی سے اپنا سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو وہاں اسلام تو بعد کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے انسانیت کو آزاد کرایا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو جہل نے پیشکش کر دی تھی کہ آ جاؤ مل کر ایک جامع حکومت بنا لیتے ہیں، جی قومی حکومت، آپ ہماری اس حکومت کے اندر جو وزارت چاہیں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو سردار مان لیتے، دارالندوہ کا لیڈر بھی ماننے کے لیے تیار، آ جاؤ، پیسے چاہیے پیسے دے دو، شادی کرانی کسی عورت سے تو وہ کرانے کے لیے تیار ہے۔ میں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ متحدہ اور مشترکہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہٹو، انسانیت پر ظلم چھوڑ دو، حرم کا احترام کرو، لوگوں کی آزادی رائے کی حفاظت کرو۔ ابو بکر صدیق نے اگر آزادی رائے سے
یہ دین قبول کیا ہے تو اس کو یہاں سے جلا وطن کرنے پر کیوں مجبور کرتے ہو؟ اس کو کیوں اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے؟ حرم میں نماز پڑھتے ہیں ابو بکر تو سارے تل ملاتے ہیں ابو جہل، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن پڑھنے سے ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں، ہماری عورتیں خراب ہوتی ہیں، تو ہم جب قرآن پڑھتے ہو حرم میں تو جمگھٹا ہو جاتا ہے تمہارے چاروں طرف۔ وہ سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اسلام آتا ہے، آزادی رائے پر پہرے۔ حرم سے نکالا تو ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کی سڑک کے قریب جو چار دیواری تھی وہاں پڑھنا شروع کر دیا قرآن، تو بچے وہاں جمع ہونا شروع ہو گیا، عورتیں جمع ہونے، تو پھر مکے والوں کو اعتراض، تو آزادی رائے سلب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مال لے لو، اپنا مالیاتی نظام، تم نے جو تجارت کر کے خدیجہ کے لیے کام کیا تھا، منافع کمایا تھا، وہ تجارتی نظام چھوڑو، ہم جو چور دروازے سے کما رہے ہیں ہمارے ساتھ سودے بازی کر لو۔ کیا اشرف غنی، کرزئی، عبداللہ یہ جتنے بھی لیڈر ہیں افغانستان کے پہلے، انہوں نے لوٹ کھسوٹ نہیں کی۔ اب اگر وہ حکومت کے حصے دار بنیں گے تو کیا باز آ جائیں گے اپنی عادتوں سے؟ اخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، وہ شیطان کے بھائی ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، عالمی طاغوتی قوتوں کے نمائندے ہیں، وہ گمراہی میں مزید بڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، گمراہی مزید پھیلے گی، آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ راستے سے ہٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے علماء پر لعنت اللہ نے اس لیے کی کہ شروع میں انہوں نے ظالموں، لٹیروں اور انسان دشمنوں کو ڈانٹا ڈپٹا اور ان سے کہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، لیکن آہستہ آہستہ ان کی مجلسوں میں جانے لگے، ان کے صوفوں پر بیٹھنے لگے، ان کے محلات کا حصہ بنے، ان کی دعوتیں کھانی شروع کر دی، تو ان کے دل سے اس ظلم، اس طاغوتی نظام، اس خرابی کی برائی دل سے نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دل سے نکل گئی تو آہستہ آہستہ پہلے دل سے برائی نکلی، پھر اس کے لیے جواز گھڑنے لگے، پھر آیات بدل کر اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، آیات بیچنے لگے، اور پھر ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بن گئے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارا بھی حصہ پتی رکھ لو، تم جو لوٹتے ہو نا تو اکیلے کیوں لوٹ رہے ہو؟ ہم مولوی ہیں، ہم پیر ہیں، ہم مذہبی رہنما ہیں، ہمارا حصہ کہاں ہے، نکالو۔ تو پاپائیت اسی طرح بنی نا کہ ایک پوپ کا مذہبی ادارہ بن گیا اور ایک جاگیرداروں کا نمائندہ حکمران جو شہنشاہ تھا وہ بن گیا، دونوں نے ملی بھگت کر لی کہ ٹھیک ہے تم مذہب کی بنیاد پر اپنے گرجا گھر کے اندر اور اپنی عبادت گاہوں میں لوٹ کھسوٹ کرو اور ہم حکومت کے ایوانوں سے کریں، اور اگر کہیں کمی زیادتی ہو جائے تو تمہیں فالتو ہم بھی دے دیا کریں، حصہ پتی تمہارا بھی۔ تو یہی وجہ سے تو یہودی علماء پر لعنت، تابق النال بالنال، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے جیسے یہودیوں نے کام کیا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، تو جیسے یہودیوں نے لوٹ مار کی اور لعنت کی اللہ نے، تو تم بھی کیا ہے ان کے برابر اسی طریقے سے اسی طرح چلو گے۔ تو اصل چیز تو اس حقیقت کو پہچاننا ہے کہ آج غلامی کیا ہے، شیطان کا مکر کیا ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، وہ کیا ہے؟ وہ اقتصادی غلبہ ہے، لوٹ کھسوٹ، قرضوں کی معیشت مسلط کر رہا ہے، ملکوں اور قوموں کو اس بین الاقوامی لوٹ کھسوٹ کے نظام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ IMF دنیا میں جہاں بھی گیا ملکوں کو کنگال کیا، ورلڈ بینک نے جہاں بھی قرضے دیے لوگوں کو غلام بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ورلڈ بینک کے نتیجے میں جی جنگوں کے بارے میں جو قرضے ایک دوسرے کے ملکوں کے تھے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، تو صرف سیٹلمنٹ کا کام ہی کرتا ہے نا، اسی لیے بنایا گیا تھا۔
IMF اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک کنگلا غریب آدمی، کمزور آدمی قرضہ نہیں دے سکتا، اس کو لوٹ کھسوٹ اس کی پہلے کی گئی اور اس نے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ قرضہ لے لیا کسی غریب ملک نے۔ پہلے زمانے میں تو غریب بندے ہوتے تھے یا غریب خاندان ہوتے تھے، جیسے یہ بھٹے والے، اینٹیں بنانے والے بیچارے، جو اینٹیں بنانے والوں کو پورے خاندان ہی کو خرید لیتے ہیں جی، ان کے قرضے دے کر ان سے لکھوا لیتے ہیں کہ اتنے سال تم نے یہاں کام کرنا جی، غلامی کی خاندانی کی شکل۔ یہ جو IMF بنا ہے، شیطان بڑھتے بڑھتے 1945 میں اتنا موٹا ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اچھا، جنگوں کے نتیجے میں پہلے ہم نے اسلحہ بیچا، اب اسلحے سے ملک تباہ ہو گئے، اب ملک بنانے ہیں، انہیں قرضے کی ضرورت ہے، تو کنگلا کہاں سے بنائے گا ملک؟ اس کو پیسے چاہیے، تو پیسوں کی ضمانت کون دے گا؟ کل کو یہ کنگلا کھڑا ہو کر کہے گا پیسے کھا پی کر کہ جی میرے کول تو ہے کوئی نہیں، تو اس کا ضامن کون ہے؟ تو اس کی ضمانت کے لیے کیا ہے؟ IMF بنایا گیا تھا۔ معلوم ہے جنگ عظیم دوم کی آج دستاویزات اوپن ہو گئی ہیں کہ پورے دورانیہ جنگ میں اور اس لڑائی میں جو روس اور اتحادی طاقتوں ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اس میں اسلحہ دونوں طرف دنیا کے عالمی سرمایہ داروں نے مہیا کیا، تباہ و برباد کرنے کے لیے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور جب یورپ کنگلا ہو گیا، برطانیہ کے پاس دینے کے پیسے نہیں رہے، فرانس تباہ ہو گیا، روس اپنے سارے وسائل خرچ کرنے کے بعد کسی درجے میں طاقتور رہا، تو اب IMF بنایا۔ کس کا پلان تھا؟ امریکی وزیر خزانہ کا، کہ اس کی بنیاد پر سیٹلمنٹ کرائی جائے جی۔ سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے؟ غریب ملک پر قرضہ لاد دیا، IMF نے دوسرے کو ادائیگی کر دی، جیسے آج کل ہم سود کی قسطیں ادا کر رہے ہیں، IMF سے پیسے لیتے ہیں اور ادھر قرضے کی قسط ادا کر دیتے ہیں جی۔ اور قرضہ چڑھ گیا کس کے؟ پاکستان۔ تو درمیان میں ایک ایسا ساہوکار آ گیا جو ملکوں کو قرضہ لینے کی سہولت دیتا ہے اور سرمایہ دار ملکوں اور سرمایہ دار کمپنیوں کو پیسے ان مقروض ملکوں سے لے کر دیتا ہے۔ ورنہ پرانے زمانے میں تو بات واضح تھی کہ ایک آدمی دیوالیہ ہو گیا تو عدالت کہتی تھی بھی دیوالیہ ہو گیا، قرض دار کو کہتی تھی یہ کل تو کچھ ہے کوئی نہیں، تو کی بالنا جی، دیوالیہ ہو گیا، وہ تو ادا نہیں کر سکتا۔ اب دو ہی صورتیں، یا اس کو مار دے، قتل کر دے، یا کچھ کر دے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، ملک پہ قبضہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو درمیان میں یہ کیا ہے؟ بچولا آ گیا، لو جی مجھ سے لے لو اور پھر میری شرائط مانو، یہ شرائط پوری کرنی ہوگی۔ جہاں اتنی بڑی فوج طاقتور، اتنی بڑی بیوروکریسی، اتنی بڑی عدلیہ، اتنی بڑی سیاسی طاقت، اتنے مدرسے اور مولوی، وہاں IMF کی شرائط ماننا لازمی ہے، تو بیچارہ افغانستان، لینڈ لاک زمین، اس کی معیشت، اس کا سسٹم، وہ بڑے بڑے جتنے مرضی پگڑی باندھنے والے مولوی آ جائیں، بڑے بڑے جتنے پیر آ جائیں، بڑے بڑے وہاں سیاستدان پرانے 20-20 سال کے گھاگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو معیشت تو ان کی ہے نا، غلامی تو ان کی ہے، اعلی کاری تو ان کی ہے۔ ہاں اگر کسی خوش فہم کو یہ یقین ہے کہ جی اسلام آ گیا، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ واقعی اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو افغانستان ان تمام معاشی نظاموں سے علیحدگی اختیار کرے، بھوکا بھی رہنا پڑے تو بھوکا رہے، اپنے وسائل سے اپنا ملک چلائے، غلامی کے قرضوں سے نجات حاصل کرے، خوش فہمی سے نہیں۔ آپ دیکھو کہ غلام ملک ہے، جنگ زدہ ہے، تباہ برباد ہو چکا ہے۔ اب آپ نے تصویریں دیکھی ہیں کہ 34 صوبوں کے گورنر ہاؤسز کی شان کیا ہے، لش پش کر رہے ہیں، کہاں سے اور کس پیسے سے ہوئے ہیں؟ قرضہ چڑھا کر ہوئے۔ ایوان صدر افغانستان کا تعمیر کیا گیا، کہاں سے ہے؟ ایک غریب ملک جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کی بیوروکریسی، اس کی انتظامیہ کس طرح کی عیاشیاں کر رہی ہے۔ وہ بیچارے جو ان
کمروں میں آج پہنچے ہیں وہ حیرانی سے دیکھتے ہیں، اچھا اے الماری کے اندر یہ بت رکھا ہوا ہے، یہ ٹرافی رکھی ہوئی ہے، یہ ہوتی کیا ہے، یہ صوفے کیا ہے؟ ان کو دنیا تو ایک نئی دنیا ہے۔ تو قرضے کی شراب پی کر بلڈنگیں بنانے والے 20 سال کے لٹیرے، وہ اگر آپ کے ساتھ شریک ہوں گے تو وہی پر مشورہ دیں گے نا۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے پردے آج 50-60 سال پرانے، صوفے پرانے، باوجود اتنا طاقتور ملک ہونے کے اپنے سرکاری اخراجات کنٹرول میں۔ امریکہ کی اپنی ہوائی سروس جو ہے، جنہوں نے امریکہ میں جہازوں میں سفر کیا، کیا حال ہے، ہماری ویگنوں کی طرح کٹارے بنے ہوئے، اور یہاں ماشاءاللہ جہاز 777 غریب اور مقروض ملکوں پر جہاز تھوپے جاتے ہیں کہ تم ان میں سفر کرو۔ تو دنیا کی قومیں اقتصادی طور پر مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں اپنے وسائل سے، اور عربوں کے ہاں جسے حر کہا جاتا تھا، آزاد فرد بھی، خاندان بھی، قبیلہ بھی، جسے آزاد کہا جاتا تھا، تو آزاد کی تعریف، حر کی تعریف ہی یہ ہے جس کی معیشت آزاد ہو۔ جس کی معیشت غلام ہے وہ غلام ہے، جس کو اپنے کھانے پینے کے لیے دوسرے کا محتاج ہونا پڑتا ہے، ملازمت کرنی پڑتی ہے، دوسرے کی ایجنٹی کرنی پڑتی ہے، وہ آزاد نہیں شمار ہوتا۔ اس لیے جو تاجر تجارت کرتے تھے، تجارت سے کما کر اپنے وسائل آزادی کی بنیاد پر حاصل کرتے تھے، وہ حر کہلاتے تھے۔ حر خاندان، حر قبیلہ، حر فرد، احرار، جس کی معیشت غلام ہے، جو دوسروں کی ڈکٹیشن کا پابند ہے، تو وہ کیسے اپنا ریاست قائم کرے گا؟ اسلام کے نفاذ کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں۔ اگر کسی خوش فہم کو یہ امید ہے کہ افغانستان میں اسلام نافذ ہو جائے اور وہاں اسلام اور شریعت آنی چاہیے، تو 2 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوتی، اسلام کا صرف نام ہوگا، رسم ہوگی، حقیقت نہیں۔ سیاسی آزادی اور معاشی آزادی، قومی وسائل کا قومی مقاصد کے لیے استعمال، سامراجی مقاصد کے لیے اس کا استعمال نہیں۔ جتنے پچھلے معاہدات سامراج کی اعلی کاری کے کیے گئے ہیں افغانستان میں، ان کو بیک قلم منسوخ کر کے قومی وسائل کی حفاظت کا نظام بنائیں، تو پھر تو سمجھیں گے کہ ہاں کوئی نہ کوئی بنیادی اقدام ہوا ہے۔ اور اگر وہ نہیں، صرف نمازیں ہی پڑھانی ہے، تو آپ نے عید کی نماز تو اشرف غنی کو بھی پڑھتے دیکھا تھا، جو دھماکے سے ڈر رہا تھا۔ یہی ابھی عید کی نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا اشرف غنی، پگڑی وہ بھی پہنتا تھا، داڑھی اس نے بھی چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی تھی، بڑی نہ سی۔ تو اصل چیز سیاسی اور معاشی آزادی ہے۔ آج کا شیطان ان 2 راستوں سے آتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے، اس وقت تک ہم قومی آزادی کا کردار بھی نہیں ادا کر سکتے، قومی ریاست کے لیے بھی کردار ادا کر۔ تو آج دین کا شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، صاحب بصیرت بننے کی ضرورت ہے، متقی بننے کی ضرورت ہے، گرد و پیش کے حقائق کا درست تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محض جذبات کی رو پہ بہ کر ہر آدمی خوشی کے ڈونگرے برسا رہا ہے اور امید کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو اگر واقعی حقیقت میں بدلنا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے جی کر لو، لیکن شرطیں ہیں اس کی۔ سیاسی آزادی حاصل کرو، معاشی آزادی حاصل کرو، اپنی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑے کرو، تو پھر تو بات ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو بابا کہانیاں ہیں، یہ اسی طرح جھاگ بیٹھ جائے گی۔ جیسے ماشاءاللہ پاکستان بنانے والے بڑی محنت اور مشقت سے ہجرت کر کے اسلام کے نام پر یہاں آئے تھے، اور آج 70 سال گزرنے کے بعد پرانے بوڑھے بابے جو کچھ زبان سے نکالتے ہیں ان کو سنا نہیں جا سکتا کہ کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا۔ یہی نہ ہو کہیں۔ حقائق کا ادراک کرنا ایک باشعور مسلمان کا بنیادی ذمہ ہے، سمجھنا ہے،
باشعور بننا ہے۔ بے وقوف بن کر میڈیا کی کہانی، ہاں جی، جذباتی کہانیوں کے پیچھے دوڑنا، یہ متقی آدمی کا کام نہیں ہے، باشعور آدمی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، شعور پیدا کرے، گرد و پیش کی بدلتی صورتحال کا درست تجزیہ کرنے اور رائے قائم کرنے کی، آزادانہ رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔